توبہ کیسٹ نمبر 116۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فأتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فقال لهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها وأنا أعلم بها، فتوجه إليها وأخذ لها من قشام الأرض ودعاها حتى جاءت واستجابت وشد عليها رحلها، فإني لو أتعتكم حيث قال ما قال لدخل النار۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ التوبہ کی اس آیت مبارک کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مثلی و مثل ھذا الاعرابی، کہ وہ جو بدو اعرابی آیا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے عطا فرمایا، لیکن پھر بھی وہ ناراض۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آہستہ 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 سمجھایا۔ جب وہ سمجھ گیا تو اس کے بعد اس نے پھر صحابہ کے سامنے بھی آ کے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور بڑے اچھے الفاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا۔ تو اب سرکار نے یہ واقعہ بیان کر کے صحابہ کو سمجھایا کہ مثلی و مثل ھذا الاعرابی، کہ میری مثال اور اس بدو کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی آدمی کے پاس ایک اونٹنی ہو اور وہ اونٹنی جوش میں آ کر شردت بھاگ جائے۔ اب لوگ جو ہیں سارے کے سارے دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے، تو جو وہ لوگوں کو دیکھے ہو جو اور بھاگ جائے۔ آخر وہ اونٹنی کا مالک آئے اور وہ کہے کہ بابا تم سارے ہٹ جاؤ، مہربانی کرو، اس طرح تو اونٹنی میری اور بھاگ جائے۔ یہ کو اس کو پکڑنے کا طریقہ ہے۔ تو ان سب کو ہٹانے کے بعد وہ کشام الارض، یا زمین سے کچھ گھاس پھوس اٹھائے اور پھر اس کو اشارہ کر کے آہستہ آہستہ بلائے، اور وہ اونٹنی پھر اس کی طرف لوٹ آئے۔ جب لوٹ آئے تو اب اس کو پکڑ لیا، رادی بھی کر لیا، پلان بھی رکھ لیا، سواری بھی کر لی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں بھی تم لوگوں کی اطاعت کرنی شروع ہو جاؤں نعوذ باللہ، تو پھر تو نتیجہ یہ ہے کہ سب کے لیے ہلاکت ہے۔ تو اس لیے میں سب لوگوں کی بات کو چھوڑ کے انسان کی ہدایت کے لیے محنت کرتا ہوں۔ اب آپ لوگ سب ناراض ہو رہے تھے کہ بدو کو مارے ہم، لیکن حضور نے فرمایا نہیں اس کو کچھ نہ کھاؤ۔ تو جب حضور پاک نے سمجھایا تو وہ سمجھ لیا۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اجازت دے دیتے اور صحابہ اٹھ کے کچھ مار دیتے تو بدو تو ہمیشہ کے لیے نعوذ باللہ گمراہ ہو جاتا۔ تو اس لیے دین کے سمجھانے کے لیے حضور نے فرمایا میں اتنی محنت اور مشقت قبول کرتا ہوں تاکہ میری امت کا کوئی بندہ جو ہے وہ ہلاکت میں نہ جائے، وہ جہنم میں نہ جائے، بلکہ اللہ اس کو بچا لے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا۔ آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مسائل سیکھے، کوئی دین کی باتیں سیکھیں اور مسجد میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بیچارے کو جو پیشاب کی حاجت ہوئی اٹھ گیا، اس نے مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب شروع کر دیا۔
تو اب صحابہ کو بڑا غصہ آیا کہ حضور کی مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، اور یہ دیکھو کیسا جاہل آدمی ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے۔ تو صحابہ اٹھے کہ اس کو پکڑے، حضور فرمایا ماں 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 کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو، بیٹھ رہو، بس بیٹھ رہو۔ تو صحابہ بیٹھ گئے۔ اب وہ جب فارغ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، اگر تم بھاگتے مارنے کے لیے وہ آگے بھاگتا تو ساری مسجد خراب ہو جاتی۔ اس طرح جو ایک جگہ تو خراب ہوئی ہے نا جو اس نے غلطی کی بیچارے، احریقو علیہ دلوا من الماء، تو ڈول پانی کے بہا دو مسجد دھل جائے گی، لیکن ایک بندے کو تکلیف پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے مساجد ہیں، یہ عبادت کے لیے ہیں، نماز کے لیے ہیں، تلاوت کے لیے ہیں، یہ اللہ کے گھر اس لیے نہیں بنتے ہیں کہ ادھر نماز پڑھو ادھر کھڑے ہو کے پیشاب کر دو۔ اس نے کہا حضور میں تو عربی ہوں، بدو ہوں، مجھے پتا کوئی نہیں تھا۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ایسی ایسی تکلیفیں بھی برداشت کی، اور امت کو ہدایت کی کہ کسی کو ہدایت دینی ہو تو پھر برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کو سبق سکھانے کے لیے بہت بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ فوراً ہی ایک بندے کو کہہ دیں کہ بھی تم کافر ہو، تم گمراہ ہو، اور تم بے دین ہو، اور تم جہنمی ہو، اور تم تو پکے دوزخی ہو، پھر وہ تمہاری بات سنے گا؟ عقل کی بات ہے۔ ایک آدمی کو فوراً جناب بات کرتے ہوئے تم کافر بنا دو، گمراہ ہو، کہے گا اچھا چلو میں کافر ہوں تو جاؤ دفعہ ہوئے، تمہارا کیا ہے؟ تو بات تو ختم ہوگی، وہ تو ہمیشہ گمراہی پہ رہے گا۔ لیکن اصول یہی ہوتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ تو ضرب المثل۔ اس لیے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، کہتا ہے خدا کی قسم ہے ما قہرنی وما زجرنی وما ضربنی، 10 سال کی مدت میں حضور نے مجھے کبھی جھڑکا بھی نہیں، کبھی ایک تھپڑ بھی نہیں مارا، کبھی ڈانٹا بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جو کچھ ہوتا تھا ہم حضور کی خدمت میں پیش کر دیتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ اس میں نمک زیادہ ہے یا مرچ کم ہے، پسند آیا تو کھا لیا، نہ آیا چپ کر کے رکھ دیا، لیکن اعتراض نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ رحمت نبی ہے، چونکہ حضور سراپا رحمت ہیں، مجسمہ رحمت ہیں، رحمت دو جہاں ہیں، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اور میرے اللہ نے آپ کو لقب دیا ہے کہ آپ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، تو پھر حضور کی شفقت اور محبت کا کیا کہیں۔ اسی طرح صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں کھڑے تھے کہ ایک اعرابی بیچارہ دیہات میں رہنے والا آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پہ کپڑا مبارک رکھا ہوا تھا، اس اللہ کے بندے نے آ کے کپڑے کو پکڑا اور ایسے زور سے کھینچا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ پورے نشان پڑ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نازک بدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، لطیف بدن، اور وہ جمال اور وہ لطافت اور نزاکت، ساری دنیا کی لطافتیں جس پہ قربان کر دی جائیں۔ تو جب اس نے زور سے کپڑا کھینچا، صحابہ تھے، اس نے پورا جیسے کاٹا ہو نشان ڈال دیا، اور اس کے بعد کہنے لگا آتنی من مال اللہ الذی آتاک، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے نا مال، مجھے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا لے جاؤ اس کو بیت المال سے، جو مانگتا ہے دے دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے بندے یہ مانگنے کا طریقہ ہے، اسی طرح مانگا جاتا ہے کہ کپڑا کھینچو اور دوسرے کو تکلیف پہنچاؤ، ایک لفظ بھی حضور کی زبان پہ نہیں۔ اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں، آپ کے غزوات میں، آپ کے سفر میں، آپ کے حضر میں، حضور پاک نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں دیا، یعنی اگر کسی نے حضور کو تکلیف پہنچائی حضور نے بدلہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اسی طرح صحابہ کہتے تھے
ایک صحابی نے حضور کی شان میں قصیدہ لکھا، بڑا عظیم قصیدہ ہے، حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کا ایک ایک حرف ڈوبا ہوا ہے۔ تو اس میں وہ ایک کلمہ کہتا ہے، بڑی عجیب بات اس نے کی ہے، اس نے کہا میرا مدنی تو ایسے شان والا تھا نا، اگر اللہ کے کلمہ شہادت میں لا نہ ہوتی تو حضور کبھی لا نہ کہتے۔ اس نے کہا یعنی حضور کی زبان پہ لا نفی کا تو آیا ہی نہیں نا، جس نے جو کہا نام ٹھیک ہے، ہاں بھی کر دو، ہاں بھی کر دو، لا تو کہا نہیں، صرف چونکہ لا الہ الا اللہ میں لا ہے، ورنہ پتہ نہیں حضور کی زندگی میں زبان سے کبھی لا نکلتا ہی، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نفی نہیں کی۔ جو آدمی نے مانگا، جو چیز مانگی اور جو چیز حاضر ہے، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آمنہ کے لال حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ایک درخت کے نیچے تھوڑا آرام کے لیے لیٹ گئے اور اپنی تلوار مبارک جو تھی وہ درخت کے ساتھ لٹکا دی، اور دشمن جو ہے وہ درخت میں چھپا ہوا ہے، موقع مل گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ اب حضور آرام میں ہے تو اس نے فوراً تلوار نکالی، اور تلوار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد تلوار کھولی اور حضور نے آنکھیں مبارک کھول دی اور کہنے لگا من یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا کہ اب بتلائیں کہ آپ کو کون بچائے گا، کہ اب آپ کے صحابہ کتنی دور ہیں، اگر وہ دوڑے بھی تو میری تلوار مارنی ہے میں نے، تو ان کے دوڑنے تک تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، لہذا بتلائیں کہ آپ کی حفاظت کون کر سکتا ہے، میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے۔ حضور نے دیکھا اور فرمایا اللہ، میری حفاظت اللہ کریں گے۔ بس حضور کی زبان سے لفظ اللہ نکلا، اس میں ایسا روب طاری ہوا تلوار گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی پہنچ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھا لی، آپ نے فرمایا اچھا بتلاؤ اب تمہیں کون چھڑائے گا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اب میرے بچنے کا تو کوئی امکان نہیں، لیکن مجھے آپ کے خلق کریم سے امید ہے کہ معاف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ تو اس لیے حضور پاک، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں اللہ پاک نے اپنی قدرت و حکمت ہے کہ ہر پیغمبر نے بکریاں ضرور چرائی ہیں، اور میرے مدنی سرکار نے، سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی، ورنہ اللہ چاہے تو سارا مکہ سونے کا بن جاتا، اللہ چاہتے تو یہ پہاڑ سونے میں ڈھل جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو زمین سے خزانے نکل پڑتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قریش کی بکریاں جو ہیں چند قرارید کے عوض میں چرائی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ دراصل حکمت یہ تھی کہ بکریاں جو ہے نا تمام جانوروں میں سے بڑا شرارتی مال ہوتا ہے، یہ بڑا بھاگ دوڑ والا مال ہوتا ہے۔ تو اور پھر بکریوں میں اقسام ہوتی ہیں، کوئی تیز ہوتی ہے، کوئی سست ہوتی ہے، کوئی شرارتی ہوتی ہے، کوئی مارنے والی ہوتی ہے، کوئی بالکل کمزور ہوتی ہے، کوئی ہمت والی نہیں ہوتی۔ تو اچھا اب جب رائی آتا ہے تو بلاتا ہے تو وہ ادھر بھاگ جائے گی، کوئی پہاڑ پہ چڑھ جائے گی، ادھر چڑھ جائے گی، ادھر چڑھ جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک تربیت دیتے ہیں کہ آپ کی امت میں بھی تو ایسے لوگ آئیں گے نا، کوئی جاہل ہوں گے، کوئی اجڈ ہوں گے، کوئی ضدی ہوں گے، کوئی معاند ہوں گے، کوئی شقی ہوں گے، ان سب کو جو لے کے چلنا ہے تو پہلے اللہ پاک تربیت دے دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے میرے مدنی کی سیرت میں یعنی یاد رکھیں کہ اگر ساری دنیا بھی ہم زبان ہو جائے، ساری دنیا بھی صاحب قلم بن جائے تو قلم ٹوٹ جائیں گے، زبانیں گنگ ہو جائیں گی، دماغ سوکھ جائیں گے، لیکن شان محمد مصطفیٰ کبھی کم نہیں ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے کسی بزرگ نے بھی کیا خوب بات کی ہے، اس نے کہا میرا مدنی تیری تعریف ہم کیسے کریں گے، تعریف تو خود بنانے والا کر رہا، تجھے پیدا کرنے والا جب تیری تعریف کر رہا ہے، رب العالمین جب تیری تعریف کر رہے ہیں، پروردگار عالم جب تیری مدح و ثنا بیان فرما رہے ہیں، تو مخلوق کی کیا طاقت ہے کہ وہ تیری تعریف کر سکے۔
تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسل جو ہے اسی طرح ہے کہ وہ انی لو اطاعتکم ایسو قال ما قال، اگر میں بھی اسی طرح ہو جاتا جیسے تم کہہ رہے تھے نعوذ باللہ تو پھر تو نتیجہ جہنم تھا۔ رواہ البزار ثم قال لا نعلمه يروى الا من هذا الوجه قلت وهو ضعيف بحال ابراہیم بن الحکم بن ابان واللہ تعالی اعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس روایت میں اس سند کے اندر ایک راوی ہے ابراہیم بن الحکم بن ابان، وہ ضعیف ہیں، اس لیے سند جو ہے یہ ضعیف ہے روایت۔ وقوله تبارک وتعالی بالمؤمنین رؤوف رحیم، كقوله تبارك وتعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے مدنی کی صفت یہ ہے کہ مومنوں کے ساتھ مہربانی فرمانے والے، مومنوں کے ساتھ شفقت فرمانے والے، جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا میرا مدنی جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں مومن ان کے ساتھ آپ نرم ہو جائیں۔ فَإِنَّ عَصَوْكَ اگر تیری نافرمانی کریں، تیری بات پھر بھی نہ مانے، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر ان کو بتلا دیں کہ اے قوم اگر تم میری اتباع نہیں کرتے تو میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ کبھی یاد رکھیں کبھی عمل کا لفظ ہوتا ہے مراد عقیدہ بھی ہوتا ہے، یعنی جو تمہارے عقیدے ہیں کافرانہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو پھر میں بری ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی اگر ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے تو اپنے اس رب پہ توکل کر جو غالب بھی ہے رحمت والا بھی۔ وَهَكَذَا أَمَرَهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، اور اس صورت مبارک میں اس آیت میں بھی اللہ نے حکم فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ أي فإن تولوا يتولوا ما جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة، اگر میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس دعوت دینے کے بعد بھی لوگ منہ پھیریں، لوگ اعراض کریں، لوگ آپ کی اس شریعت کو نہ مانیں جو بڑی پاکیزہ شریعت ہے، کامل ہے، مکمل ہے اور ہر حکم کو ہر بات کو شامل ہے، اگر لوگ نہ مانے تو بس کہہ دیں قل حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی، لا الہ الا ہوا لا معبود بحق الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اے اللہ کافی، لا الہ الا ہوا علیہ توکلت، کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور میرا اللہ مجھے ہر حال میں ہر وقت کافی ہے۔ اس لیے مسلمانوں اب دیکھیں اللہ کا نبی تو فرمایا مجھے اللہ کافی ہیں، وہ تو اللہ کے توکل کا سبق دیں اور حضور کے کلمے پڑھنے والے غیروں پہ آسرے رکھیں اور غیروں پہ امیدیں لگائیں اور غیروں کو پکاریں اور غیروں کو ندا کریں اور غیروں سے مانگیں، تو اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا؟ اللہ کا نبی تو کہے کہ علیہ توکل، تو میرا اللہ میرا تیری ذات پہ آسرا ہے، اور لوگ کہیں کہ میرا پیروں پہ آسرا ہے، میرا فقیروں پہ آسرا ہے، کلندروں پہ آسرا ہے، ملنگوں پہ آسرا ہے، مردوں پہ آسرا ہے، زندوں پہ آسرا ہے، جنوں پہ آسرا ہے، فرشتوں پہ آسرا ہے، موکلوں پہ آسرا ہے۔ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے بڑا شرک دنیا میں کیا ہو سکتا؟ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب ساری کائنات کا رب کون ہے؟ تو جب رب وہ ہے تو مانگتے قبروں سے ہو، ان قبر والوں کا رب کون ہے؟ ان کو موت کس نے دی؟ ان پیروں کو پیدا کس نے کیا؟ جب پیدا ہوئے تو ماں کے دودھ کے بھی محتاج تھے، دودھ نہ ملے تو چی چی کرتے تھے، اب دنیا کے نفع نقصان دینے کے مالک بن گئے،
عقل کرو. مر جائیں تو غسل کے محتاج ہیں, چارپائی اٹھانے کے محتاج ہیں. جب کوئی پیر مر جائے نا, چھوڑ دو 2 دن کا, پتہ لگ جائے گا پیر صاحب کا. اللہ کے بندے جب وہ غسل میں بھی بندے کا محتاج, کفن میں بھی بندے کا محتاج, چارپائی اٹھانے میں بھی محتاج, دفن میں بھی محتاج, جنازے کی دعا میں بھی محتاج. یہ کیا بد عقیدہ ہے کہ جب زمین میں چلا جاتا ہے تو مشکل کشا ہو جاتا ہے. جب تک زندہ رہا تو تیری ہماری نظر نیاز پہ پلتا رہا, تیری ہماری منتوں پہ گزارا رہا کہ مرید آئے گا تو سائیں کی نظر رکھے گا. جب مر گیا تو اب مریدوں کو دینے لگ گیا. اس سے بڑا جہل تو دنیا, میرے خیال میں یہ شرک تو ابو جہل کو بھی نہیں آتا. وہ بھی کہتے تھے کہ دینے والا ایک, وہ بھی کہتے تھے دینے والے, وہ کہتے تھے یہ زیادہ سے زیادہ ہماری سفارش کر دیں گے, ورنہ بات اسی کی, چلو سفارش ہی کریں گے, نہ مانے اس کی مرضی, کوئی حکم تو نہیں دیں گے نا اس کو. کافر بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا, یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس. لیکن ہمارے جاہل کا عقیدہ ہے سفارشی نہیں, وہ کہتا ہے مختار ہیں. اللہ نے ان کو باقاعدہ اسٹام لکھ کے پاور آف اٹارنی منتقل کر دیے ہیں, اب اللہ فارغ ہے. ہمارے جاہل کا تو یہ عقیدہ ہے نا, بندہ ہے قادر کا بھی ہے قادر, عبد القادر, کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر, ذی تصرف بھی ہے, معزون بھی ہے, مختار بھی ہے عبد القادر. نعوذ باللہ ثم نعوذ. اچھا اس کا نام کیا ہے عبدل, وہ کس کا بندہ ہے؟ وہ اس کا بندہ ہے اور تم کہتے ہو مختار. وہ کہتا ہے میں بندہ ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اپنے بزرگوں کے نام پڑھ کے بھی شرم نہیں کرتے, وہ تو خدا کے خود بندے ہیں. انہوں نے تو اپنے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ ہم بندگی سے باہر نکل گئے. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ مریدوں سے کہ جب فوت ہو جائیں تو ہم سے مانگا کرو, جب زندہ رہیں تو پتھر مارا کرو, جب مر جائیں تو مانگا کرو. جب تک بزرگ زندہ رہتے ہیں لوگ مخالفت کرتے ہیں, جب فوت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی روح کو تکلیف پہنچانے کے لیے قبروں پہ شرک کرتے ہیں, میلے لگاتے ہیں, سرکسیں لگاتے ہیں, تھیٹر لگاتے ہیں. یہ پیر کی روح کو ایمان سے کہو, یہ جو بڑے بڑے بزرگوں پہ میلے لگتے ہیں, سرکس تماشے ہوتے ہیں, ان کا ثواب ملتا ہے حضرت کو. حضرت کی روح مبارک کو یعنی ثواب ہوتا ہے تھیٹر کا, سرکس کے تماشے کا. کیا کیوں لگا رہے؟ اس لیے کہ لوگ جاہل آئیں گے. کوئی سرکس دیکھنے آئے گا تو مجاور کو بھی روپیہ دے جائے گا. یہ تو سارا اس لیے انتظام کیا جاتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئے نا. کوئی سائیکل کا تماشا دیکھنے آئے گا, کوئی سرکس دیکھنے آئے گا, کوئی تھیٹر دیکھنے آئے گا, کوئی فلم دیکھنے آئے گا, کوئی کشتی دیکھنے آئے گا, کوئی کبڈی دیکھنے آئے گا, کوئی مجرا دیکھنے آئے گا, کوئی حجرا دیکھنے آئے گا, کوئی قوالی سننے آئے گا. 5-10 لاکھ آدمی آئے گا, 5-5 روپے دے تو ہمارا تو 20 لاکھ کا اور تیار ہے نا. یہ سارا اس لیے ہے, ورنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تو گناہ ہے, ہم بزرگوں کے نام پہ کیوں کر رہے ہیں. ورنہ وہ نہیں سمجھتے بھی تم بزرگوں کے نام قرآن پڑھاؤ, ختم کرو, حدیث کے ختم کرو, طلباء بٹھا دو, سارا دن بخاری شریف پڑھیں, قرآن پڑھیں, پتہ لگے تم بزرگوں کی خدمت کر رہے ہو, تم اللہ والوں کے لیے خدمت کر رہے ہو. یہ تھوڑا ہے کہ ان کی روح کو تکلیفیں پہنچاؤ اور گناہ کرو. تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدری اگر آپ کی بات نہ مانے, بس آپ کے ذمہ دین پہنچانا ہے, آپ نے پہنچا دیا ہے. اور آپ ساری دنیا بھی مخالف ہو جائیں, نہ گھبرائیں, میں جو ہوں اللہ کافی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ مجھے کافی ہے, اسی پہ میرا بھروسہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. اللہ نے فرمایا مشرق و مغرب کا میں رب ہوں, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اسی کو اپنا سہارا, اسی کو اپنا مددگار پکڑ. کیوں؟ اگر تم مشرق میں کسی کو پکڑو گے, مغرب میں جاؤ گے تو پھر کیا کرے گا؟ پیر تو ادھر رہ گیا, ادھر کون پہنچے گا؟ تو اس رب کو پکڑو نا جو ہر جگہ ہے, جو ہر جگہ مدد کرنے کے قابل ہے, جو ہر جگہ نصرت کرنے کے قابل ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أي هو مالك كل شيء
وخالقه لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات جميع الخلائق من السماوات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة الله تعالى فعلمه محيط بكل شيء وقدره نافذ في كل شيء وعلى كل شيء وكيل. اب مفسر نے فرمایا وهو رب العرش العظیم، کیا مانا؟ هو مالک كل شيء، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وخالقه، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، لأنه رب العرش العظیم، اور عرش العظیم کیا ہے؟ الذی وسقف المخلوقات، گویا کہ وہ تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے، کیونکہ آسمان ہے، آسمانوں کے بعد کرسی ہے اور کرسی کے بعد عرش ہے، اور یہ 7 آسمان اگر ایسے پھیلا دو نا، کرسی کے سامنے اتنے ہیں جیسے ایک کڑا ہو، اور پھر کرسی بھی ملا لو تو عرش کے سامنے اتنا ہے جیسے ایک کڑا جنگل میں پڑا ہو۔ عرش کتنی بڑی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش عظیم، وجمیع الخلائق من السماوات والارض وما فیہما وما بینہما، اور تمام اللہ کی مخلوقات آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے، وما بینہما ان کے درمیان میں ہے، وما فیہما ان کے اندر ہے، تحت العرش اللہ کے عرش کے سب نیچے ہیں، مقہورون بقدرت اللہ، سب اللہ کی قدرت کے تابع ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے۔ وَعِلْمُهُ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے ہر شے کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ وَقَدْرُهُ نَافِذٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ کی تقدیر ہر چیز میں نافذ ہے، کوئی اللہ کی تقدیر کو روک نہیں سکتا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی ذات ہے جو ہر چیز پہ نگران ہے، ہر چیز پہ رقیب ہے، حفیظ ہے، تو اسی کی مدد پکڑو جو سب پہ غالب ہے، جو سب سے عالی ہے، اور جس کی صفت قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، جو رب العرش العظیم بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے۔ قال الامام احمد حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد يوسف بن مهران عباس رضي الله عنهما عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية۔ اب اس روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابی ابن کعب کہتی ہیں کہ آخری آیت ہے جو میرے مدنی سرکار پہ نازل ہوئی، یعنی اس کے بعد پھر قرآن نہیں اترا، حضور کی وفات مبارک ہو گئی۔ یہ قول ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے حضرت ابی ابن کعب سے نقل فرم کہ آخر آیت کیا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ إلى آخر السورة۔ وقال عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد المؤمن قال حدثنا عمر بن شقيق قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن ربيع بن انس في الحارث ربيع بن كعب رضي الله عنهم انهم جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة ابي بكر رضي الله تعالى عنه، فكان رجال يكتبون ويملي عليهم ابي بن كعب، فلما انتهوا الى هذه الآية سورة ابراهيم صرفوا سبب الله قلوب الآية وظنوا ان هذا آخر ما نزل القرآن، فقال امير بن السلام قرأني بعدها آيتين لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة، قال هذا آخر ما نزل من القرآن، فقال ما فتح الله به بالله الذي لا إله إلا هو۔ اب اس روایت میں آتا ہے، مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے انہم جمع القرآن، قرآن کی جمع کا کام شروع ہوا نا مصحف میں، تو یہ سیدنا ابو بکر کے زمانے میں شروع ہوا اور حضرت عثمان کے زمانے میں ختم ہوا۔ تو کہتی ہیں کہ جب وہ جمع کر رہے تھے فَكَانَ رِجَالٌ يُكْتُبُونَ، لکھنے والے لکھتے تھے، وَيُمْلِي عَلَيْهِمْ، اور آپ پڑھتے جاتے تھے۔ کہتی ہے فَلَمَّا انتہوا إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ، جب سورۃ براءہ کی اس آیت پہ پہنچے، ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، انہوں نے خیال کیا کہ یہ آخری آیت ہے قرآن کی،
لیکن حضرت ابی بن کعب نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مدنی پاک نے مجھے اس کے بعد بھی دو آیتیں پڑھائی ہیں، آخری وہ ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم الى آخر السورہ قال هذا آخر ما نزل من القرآن وختم بما فتح به بالله الذي لا الہ الا هو۔ اللہ پاک نے ختم کیا اسی چیز پہ، اپنے اللہ پاک نے وصف ثنا پہ اور توحید پہ جس چیز سے شروع کیا۔ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تو پہلا حکم بھی تو یہی ہے نا کہ اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، کوئی رسول نہیں بھیجا، مگر سب کو یہی حکم دیا کہ میری توحید کی دعوت دو، کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور عبادت جو ہے اللہ کی ذات کی جائے اور کس۔ لیکن مفسر فرماتے ہیں وَهَذَا غَرِيبٌ أَيْضًا وقال احمد حدثنا علي بن بار قال حدثنا علي بن محمد بن سعد محمد بن ساقر يا بعد نبي عباد بن عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنه قال الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من انفسکم الى عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی وقال من واقع هذا قال العظيم الله اني لا اشهد وسمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر وانا اشهد۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حارث ابن خزیمہ یہ دونوں آیتیں لے کر جو آخر برات کی دو آیتیں ہیں حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے۔ حضرت عمر نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ ان دو آیتوں کے بارے میں تمہیں تو ہے لیکن اور بھی کوئی گواہ ہے تمہارا جس نے یہ دونوں آیتیں حضور سے سنی؟ من معک لا ھذا، اس پہ اور کون ہے تمہارے ساتھ؟ قال لا ادری، اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں اور کس کس کو پتہ ہے لیکن میں گواہی دیتا ہوں۔ واللہ انی لاشہد، خدا کی قسم ہے میں گواہی دیتا ہوں، لسمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ دونوں آیتیں حضور پاک سے سنی ہیں، ووعیتها وحفظتها، میں نے ان کو بڑا محفوظ رکھا ہے، یاد رکھا ہے۔ فقال عمر وانا اشهد لسمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور سے سنی ہے۔ ثم قال لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة فانظروا سورة من القرآن فوضعوها في آخر براءة۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دو آیتیں ہیں، اگر تین آیتیں ہوتی تو ہم ان کو سورت بناتے مکمل، لیکن ان دو آیتوں کو کسی سورت میں رکھنا چاہیے۔ تو اب جب مشورہ ہوا تو برات کے آخر میں وہ صورتیں رکھی گئیں، کیونکہ اسی کے مطابق تمام صحابہ کا اجماع جو ہے پھر اسی پہ ہے۔ اور مصحف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پھر یہ وہ مصحف ہے جس پہ تمام صحابہ کا اجماع ہے اور تمام اللہ کی مخلوق کا اس پہ اتفاق ہے۔ اب کائنات میں اگر کوئی مصحف ہے تو وہ مصحف عثمانی ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاه۔ وقد تقدم الكلام ان عمر بن الخطاب هو الذي اشار ابي بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بجمع القرآن فامر زید بن ثابت جب كان عمر يظلم وهم يكتمون ذلك۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو واضح ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اچھا اصل واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک جنگ میں حضور کے صحابہ جو قاری تھے نا قرآن کے، وہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عبقری تھے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ میرے اللہ کا منشا یہی تھا کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمانی تھی، اور حفاظت کا صحرا جو ہے وہ صحابہ کے ذمہ تھا، اور صحابہ میں بھی خلفائے ثلاثہ کے ذمہ تھا، سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق کی خدمت میں آئے اور آگے عرض کیا کہ یا ابا بکر، آپ کو پتہ لگا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ کتنے میرے مدنی کے قراء شہید ہو گئے ہیں، اور اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اسی طرح لوگ شہید ہوتے رہے، جنگیں ہیں، جہاد ہیں، تو لوگ تو شہید ہوں گے، تو اللہ کے قرآن کی حفاظت مشکل ہو جائے، لہذا میری رائے یہ ہے کہ قرآن کو جمع کر کے ایک جلد میں محفوظ کر دیا۔ حضرت صدیق نے کہا کہ عمر تیری بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں فرمایا؟ سرکار دو عالم کے زمانے میں قرآن اترا، قرآن لکھا گیا متفرق، کسی کے بعد 2 سورتیں، کسی کے بعد 4 سورتیں، کسی کے بعد 3 سورتیں، کسی کے بعد 1 سورت، لیکن اپنی زندگی میں حضور نے یہ حکم تو نہیں فرمایا کہ سب کو اکٹھا کر دو۔ تو جب حضور نے وہ کام نہ کیا ہو تو میں کیسے کروں؟ تو اس لیے ہمیشہ سمجھا کریں کہ مفہوم حدیث کو سمجھنا جو ہے نا وہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ لفظ تو میں بھی پڑھ لوں گا، میں ٹوٹے پھوٹے پڑھ لوں گا کہ میں ایک ادنا طالب ہوں، آپ اچھی طرح پڑھ لیں گے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن پڑھ تو لیں گے نا، بہرحال میں ٹوٹے پھوٹے، آپ صحیح پڑھ لیں گے لیکن پڑھ لیں، لیکن اس مفہوم کو، اس بات کی تہ کو پہنچنا جو ہے وہ کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی۔ جیسے ایک کافر آئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے کہا حضور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میرا اسلام قبول فرمائیں۔ حضور چپ کر گئے، کوئی جواب نہیں۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، سرکار میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور چپ۔ اس نے تیسری دفعہ کہا، اس نے کہا سرکار میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مہربانی کریں میرا اسلام قبول فرمائیں۔ حضور چپ کر گئے۔ چوتھی دفعہ جب اس نے عرض کیا، حضور نے فرمایا پڑھ لو، اس نے کلمہ پڑھ لیا، بات ختم ہو گئی۔ تو حضور نے صحابہ سے کہا کہ تم میں کوئی ایک بھی سمجھدار نہیں تھا؟ اللہ کے بندے اتنے جو بیٹھے ہوئے تھے سارے، تم میں ایک بھی عقل والا نہیں تھا؟ صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات؟ انہوں نے فرمایا جب ایک آدمی کہتا ہے میں اسلام لاتا ہوں اور میں چپ کر کے قبول نہیں کر رہا تو سمجھ جاؤ کہ میں قبول کرنا نہیں چاہتا، اڑا دو گردن اس کی، یہ تو دشمن تھا میرے دین کا، یہ تو میری توہین کرتا رہا زندگی میں، تو میں نے 2 دفعہ قبول نہیں کیا، 3 دفعہ قبول نہیں کیا اور آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو خلاص اب تو بھائی ہے۔ تو ایک صحابی نے جوش میں کہا، اس نے کہا حضور ذرا اشارہ کر دیتے نا آنکھ سے تو ہم ٹکڑے اڑا دیتے، ہم کیا کریں؟ آپ نے بولا نبی کی شان ہے کہ یہ آنکھوں سے اشارے کرے لوگوں کو، یہ نبی کی شان نہیں ہوتی کہ لوگوں کو آنکھوں سے اشارے کرتا رہے، بس سمجھ جاتے تو سمجھ جاتے، لیکن اس کی زندگی بچی ہوگی، جہنم سے بچنا ہوگا، اس کو اللہ نے تقدیر میں اسلام لکھا تھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس لیے حدیث کا مفہوم سمجھنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ فلاں امام نے حدیث کی مخالفت کی اور فلاں امام نے حدیث کو چھوڑ دیا، ان بیچاروں کو خود یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حدیث کا معنی کیا ہے۔ لیے اب بات دیکھیں کہ حضور نے اپنی زندگی میں جمع بین الدفتین کا حکم نہیں دیا، لیکن قرآن لکھوایا ہے کہ نہیں لکھوایا؟ حضور نے اپنی زندگی میں قرآن لکھنے کا حکم دیا تھا کہ نہیں؟ اور آپ نے منع کر دیا تھا کہ میری ابھی حدیث نہ لکھو، صرف قرآن لکھو، تاکہ کبھی تم حدیث اور قرآن کو ملا نہ بیٹھو۔ لا تکتبوا نے فرمایا اور نہ لکھو، صرف قرآن لکھو، جب میں کہوں گی وحی آئیے وہ لکھو۔ تو معنی یہ ہے کہ لکھنے کا حکم تو حضور نے دیا تھا اور صحابہ نے بھی لکھا تھا۔ اچھا حضور نے کسی کو یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے 3 سورتیں کیوں لکھی ہیں، تم نے 4 کیوں لکھی ہیں؟ تو معنی یہ ہے کہ اصل حکم تو موجود ہے، لیکن صرف اس کو دفتین کی شکل میں لے آنا ہے، ورنہ قرآن تو لکھا ہوا موجود ہے۔ اس پر بھی ابو بکر ڈر رہے ہیں کہ متى نہیں حضور کی مخالفت نہ ہو جائے۔
تو حضرت عمر نے کہا صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی حفاظت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور قرآن کی حفاظت کے لیے جو بھی اسباب ہوں گے وہ کیسے بدعتیں حرام ہو سکتے ہیں؟ اب ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جیسے حضور نے فرمایا کہ دشمن سے جنگ ہو تو قرآن لے کے نہ جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے تم شکست کھا جاؤ اور دشمن قرآن کی توہین کرے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا بیت الخلاء میں جاؤ، حمام میں جاؤ تو اللہ کا قرآن جیب میں ساتھ رکھ کے نہ جایا کرو، یہ توہین ہے اللہ کے کلام کی، اللہ کے کلام کی اہانت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے حضرت صدیق فرماتے ہیں پھر میں غور کرتا رہا ثم شرح اللہ صدری، پھر اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، کما شرح صدر عمر، مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ عمر ٹھیک کہتا ہے۔ تو حضرت نے پھر حکم دیا زید بن ثابت کو، ابی بن کعب کو، 4 صحابہ ہیں جن کے ذمے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا بھی قرآن جمع کرو۔ تو اب قرآن شریف جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہوا۔ تو یہ مشورہ دینے والے کون تھے؟ حضرت عمر تھے۔ کہتے ہیں وفي الصحيح ان زيدا قال فوجدت آخر سورة براءة مع خزیمة بن ثابت النووي خزیمہ، حضرت زید فرماتے ہیں کہ یہ سورت براء کی آخری آیتیں جو ہیں یہ مجھے خزیمہ بن ثابت کے پاس ملی ہیں۔ وقد قدمنا ان جماعت من الصحابہ ذکروا ذلك ان رسول الله كما قال خزیمہ بن ثابت حين الدوام بها والله اعلم۔ وقد روى ابو داود يزيد محمد بن عمر قال كان من ثقات المسلمين من المتعبدين عن مدرك بن سعد قال يزيد شيخ ثقة عن يونس بن ميسرة عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنهم قال من قال اذا اصبح واذا امسى حسبي الله لا اله الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 مرات لا کفاہ اللہ ما اہمہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابی داؤد نے اس سند کے ساتھ کی روایت کی ہے حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال من قال اذا اصبح واذا امسى، حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح کو اور شام کو یہ آیتیں 7 دفعہ پڑھ لیا کرے، کون سی مشکل ہے؟ یاد کر لو مسلمانوں، یہ حدیث یہ وظیفے یاد کیا کرو جو حضور نے بتلائے ہیں، جو صحابہ نے بتلائے ہیں، جو خلفائے راشدین نے بتلائے ہیں۔ آج ہماری بد نصیبی ہے، اگر کوئی آدمی پیر وظیفہ بتلا دے نا اس پہ تو آدمی بڑا عمل کرتا ہے لیکن حضور کے وظیفے پہ عمل نہیں کرتا۔ اب بہت سارے لوگ پیر کہتے ہیں نا کہ یہ وظیفہ تم نے مغرب کی نماز کے بعد بلکہ ہر نماز کے بعد فوراً پڑھنا ہے، تو پہلے پیر کا وظیفہ پڑھے گا، سبحان اللہ والحمدللہ بھی بعد میں پڑھے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ سبحان اللہ جو ہے تسبیحات فاطمی ہیں، اور وہ وظیفہ بتانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور جو بندے پڑھے لکھے ہیں وہ یہ کیا کریں کہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ کوئی جادو، کوئی سحر، کوئی جن، کوئی انتر منتر جنتر جو ہے نا یہ شیاطین الجن والانس کے کوئی بھی اثر نہیں کرتا۔ یہ ایسی معوذتین ہیں جو ہر بلا کو ڈال دیتی ہیں، اور آدمی اللہ کی توحید پہ ثابت قدم رہتا ہے، اور اللہ موت اور خاتمہ ایمان پہ فرماتے ہیں۔ اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ اس پہ عمل کرے بس جنت جانے میں اور اس کی رکاوٹ موت ہے، مرنے کے بعد گیا سیدھا جنت۔ تو اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کو یاد رکھیں جو میرے بدی نے فتمائی۔ اسی طرح یاد رکھا کرو صبح، اب رمضان شریف آ رہا ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں آسان آپ کو وظیفے بتا دوں، یہ یاد کیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ زنة عرشہ مداد کلماتہ
ورضا نفسہ، یہ 3 دفعہ بھی پڑھ لو تو انشاءاللہ کافی ہے۔ بہرحال اللہ کو منظور ہے تو کل ویسے بھی انشاءاللہ درس جو ہے نا وہ صیام رمضان پہ ہوگا، اللہ کی رحمت سے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ صورت ختم ہو رہی ہے تو اب درس بھی ویسے رمضان میں تو ہوں گے نہیں، انشاءاللہ زندگی تو رمضان کے بعد ہوگا، تو صبح کو اللہ کی رحمت سے ہوگا انشاءاللہ، لیکن مغرب کے بعد چونکہ افطار ہے، مغرب کے بعد تراویح ہے، اور لوگ بیچارے تراویح میں بھی نیند کرتے رہتے ہیں تو پھر ان کو درس کے لیے بھی تنگ کرو، وہی کافی ہے انشاءاللہ۔ تم یہ تراویح بھی پڑھ لو نا، ہمت ہے تمہاری، بڑے پہاڑ ہے۔ ابھی سے لوگ ڈر رہے ہیں یار عشاء کے بعد پھر 20 رکعتیں ہیں، کافی لوگوں کو ابھی سے بخار چڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یار روزہ آ گیا پھر سگریٹ کا کیا ہوگا؟ ہاں جی بڑا مسئلہ ہے نا جی کہ سارا دن سگریٹ نہ پیے بیچارہ، اس کو روٹی نہ دو، پانی نہ دو، سگریٹ ضرور ملنی چاہیے۔ ویسے ایسا کرو کہ تم کوئی مولوی ڈھونڈو جو تمہارے لیے سگریٹ حلال کرے۔ جب جنہوں نے انشورنس حلال کر دی ہے، بینک کا سود حلال کر دیا ہے، ہاں جی تو اور یہ کوئی معمولی بات ہے، ایک جھٹکا لگائیں گے مسئلہ بدل جائے گا۔ مولوی بڑی بڑا ہوتے ہیں۔ بہرحال دعا کرو اور دل سے دعا کر دو نا، جو میرے نوجوان، میرے بھائی، میرے بیٹے عزیز سگریٹ میں، نسوار میں، ان چیزوں میں مبتلا ہیں، اللہ اسی رمضان کی برکت سے ان کی جان چھڑا دے۔ دل سے دعا کر لو اور اللہ کی جانے فیصلہ کر لو یار یہ گندی بلا ہے، رمضان میں چھوڑنی ہے بس۔ انشاءاللہ 1-2 دن بس تھوڑا بڑا رگڑا پگڑا لگے گا، اس کے بعد ٹھیک ہو جاؤ گے، جان چھوٹ جائے گی، عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تو دل سے دعائیں بھی کریں اور دوا کے لیے تیار بھی ہو جائیں۔ اور اسی طرح تھوڑا سا میرے نوجوان بیٹے بھائی جو ہیں نا، تھوڑا ایک یہ بھی کر لو کہ رمضان میں داڑھی نہیں منڈائیں گے، رمضان کے بعد بیوی کو راضی کر لینا، کیا خیال ہے؟ نہ رمضان شریف میں روزے کے ساتھ جو اس طرح پھرواؤ قیامت میں نہیں جاؤ گے قبر میں، نہ سوچ لو ایسا۔ پھر خام خواہ روزے رکھنے کے بھوک مرنے کی کیا ضرورت ہے جب سنت پہ اس طرح پھیرنا ہے؟ 1 مہینہ تو شرم کر لو نا، کچھ اللہ کا حیا، کچھ کعبے کا حیا، کچھ رمضان کا حیا۔ 1 مہینہ تم حیا کر دو، پتہ نہیں وہ رب راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے اور پھر ہمارے سارے گناہ ہی بخشے جائیں، ہم بندے بن جائیں، وہ مشکل ہے اللہ کے آگے۔ اس لیے ذرا تیاری کر لیں انشاءاللہ، زندگی تو کل انشاءاللہ پھر 100 رمضان پہ اللہ کی رحمت سے درس ہوگا، تو پھر باقی جب اللہ چاہیں گے رمضان کے بعد تو یہ 7 دفعہ صبح و شام پڑھ لیا کرو۔ وقت روا ابن سعد فی ترجمہ الدرزاء کا نمبر آدھا من روایت ابی ذر دمشقی نبی سعد المدک بن نبی سعد الفزاری ان یسلم سبن جلس بن الدرداء سمعت ابو الدرداء يقول ما من عبد يقول حسبي الله لا اله الا هو توکل بالعشر صبرات صادقا بها كان بها كاذبا الا كفاه الله بعمه۔ اس میں صرف یہ زیادتی ہے کہ چاہے وہ سچے دل سے پڑھے یا اوپرے دل سے پڑھے پھر بھی اللہ اس کی مصیبتوں کو اور تمام کام پر، لیکن یہ زیادتی جو ہے یہ غرابت ہے۔ اصل وہی ہے کہ اللہ اس کے ہر اہم کام اور غم جو ہے دور کر دیں گے۔ ثم رواه في ترجمة الدرزاء بن محمد بن جديد الدرزاء بن عمر بن سعد فرفعه وذكر منسوب الزيادة بعد من كلام الله أعلم۔ آخر تفسیر سورة البلاء براءة لله الحمد والمنة وسيليها إن شاء الله سورة يونس مكية وآياتها 9 و100۔ بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم ان شاء اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ اگر جمعہ کے دن روزہ ہوا انشاءاللہ تو کیا ہم جمعرات کو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جو لوگ ہمیشہ سوموار اور خمیس کا روزہ رکھتے ہیں وہ تو روزہ رکھیں، ورنہ نہ رکھیں کیونکہ شک میں آ سکتا ہے۔ اس لیے بہرحال کہ ہو سکتا ہے روزہ ہو اور ہو سکتا ہے روزہ نہ ہو، تو اس لیے جو لوگ ہمیشہ رکھتے ہیں سوموار کو بھی اور خمیس کو تو اپنی اسی عادت کے مطابق رکھ رہے ہیں، ورنہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک پہلا روزہ ہی جمعہ سے شروع ہو، سبحان اللہ، اور جمعرات میں تراویح شروع ہو، اس سے بڑی نعمت اور رحمتیں کیا ہو؟ اللہ کا کعبہ ہو، اللہ کا حرم ہو، اور پھر
یہ عبادت بھی نصیب ہو، پر تو خوش قسمت ہو تم، رحمت کے دریا میں آ گئے نا بہتے میں۔ اگر ایک آدمی نے صفا مروہ دوڑنے کے بعد سر کے بالوں پہ اس طرح پھروایا، بلیڈ لگ گیا، خون نکل آیا، کوئی جرمانہ نہیں ہے، خون بھی اس کا نکلا ہے اور شریعت جرمانہ بھی اسی پہ ڈالے گی۔ بھائی عقل کرو، اس بیچارے کو تو پہلے ہی تکلیف ہوئی نا، اس کا خون نکل گیا تو اب جرمانہ بھی وہ بھرے، اچھی بات ہے بھائی۔ ایک آدمی نے صفا مروہ کے 7 کے بجائے 14 چکر کر لیے، اس کا معنی ہے کہ ختم اس نے صفا پہ کیا تو وہ ادا ہی نہیں ہوئی، چاہے 400 چکر کر لے۔ ادا تب ہوگی جب سنت کے مطابق صفا سے شروع کرے اور مروہ پہ ختم کرے۔ 14 چکر نہیں ہوتے، 7 ہوتے ہیں، دوبارہ دوہرا لے، ورنہ بلا وجہ ایک بکری دم دینی پڑے گی۔ جی کے پاکستانی ایجنٹ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اور عورتوں کو بھیج دیتے ہیں اور ہمیں محرم بنا دیتے ہیں، تو یہ شریعت میں جائز ہے؟ بالکل حرام ہے۔ اچھا ایجنٹ تو بنا دیتے ہیں، تم لے کے کیوں آ جاتے ہو؟ ایجنٹ تو ٹھیک ہے، ابھی ایجنٹ ہے، اس کو تو پیسہ کمانا ہے نا، کسی طور تو کما کھائے مچھندر، اس کو تو حلال حرام کا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن تم جو دوسرے کی عورت کو لے کے آ رہے ہو، اپنے پاسپورٹ کا ویزا دیکھو کہ میرے ساتھ محرم کیوں لکھا گیا ہوگا، میں نہیں جاتا، واپس کرو، کینسل کرو اسی کو۔ جب 2-4 آدمی ایسا کرو گے تو جان چھوٹے گی۔ تم بھی تو لالچ میں آ جاتے نا، وہ کہتے ہیں یار عورتیں بھی آئیں، ٹھیک ہے، ذرا عمرہ بھی ہوتا رہے گا، آنکھ بھی گرم رہے گی، اور پھر وہ لالچ بھی دے دیتے ہیں جی آگے ان کا گھر ہے، آدمی کھڑے ہوں گے، تمہیں گاڑی پہ بھی لے جائیں گے، رات کو گھر میں بھی رکھیں گے، اور انشاءاللہ جب واپس جاؤ گے تو یہ پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے کہ کہاں ہیں وہ عورتیں تمہاری جو محرم بن کے آئیں گی۔ ایسی ناجائز اور خلاف نظام کام کیوں کرتے ہو؟ اگر ایک آدمی نے نماز میں ایک سورت پڑھی، مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں بھی وہی پڑھی، کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک آدمی کو آتی ہی ایک سورت ہو، کیا کرے گا؟ تو ساری زندگی وہی پڑھتا رہے گا جب تک دوسری نہ آئے۔ اگر ایک آدمی نے نماز میں پہلے تو پڑھی قل اعوذ برب الفلق اور دوسری رکعت میں پڑھا انا اعطیناک الکوثر، ترتیب بدل گئی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ اسی ترتیب پہ عمل کریں جو قرآن مقدس میں ہے۔ نماز تو ہو جائے گی کہ اس نے سورت تو پڑھی ہے نا، کوئی نہ کوئی تو پڑھی ہے نا بیچارے۔ ایک الصلاۃ جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظاہر حدیث کے مطابق فتویٰ ہے کفر کا، باقی ائمہ کے نزدیک فاسق ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد اگر آپ کے سر پہ بال ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں، تو ان کا چوتھا حصہ، مثلا اتنے بڑے بال ہیں تو چوتھا حصہ سارے سر کے بال کٹ جائیں۔ یہ نہیں کہ ٹک لگا لو ادھر سے ادھر سے ادھر سے، بکری دم دینی پڑتی ہے باقی، اور آدمی احرام سے بھی نہیں نکلتا۔ اچھا جس بندے کو پیارے ہیں بال، ان کو کیا ضرورت ہے عمرہ کرنے کی؟ وہ خطہ ہے اس کے پاس۔ اگر تمہیں فیشن بہت زیادہ پیارا ہے تو نہ کرو عمرہ، تمہارے بغیر کعبہ شریف بالکل اداس نہیں، نہ صفا مروہ اداس ہے، نہ اللہ کے کعبے کی عظمتوں میں کوئی فرق آئے گا۔ اور اگر کرنا ہے تو پھر حضور کی سنت کے مطابق کرو، اور میرا ایمان ہے کہ کائنات کی ساری مخلوق کے بال میرے مدنی کے ایک بال کے برابر بھی نہیں۔ حضور تو اس طرح پھروائیں اور پورے سر کے بال کٹائیں، اور امتی کہے عمرہ بھی ہو جائے، فیشن بھی نہ ٹوٹے، یہ ہو جی تھوڑا سا ادھر سے کاٹو، تھوڑا سا ادھر سے کاٹو، اور تم عورت ہو مرد ہو۔ اور صرف یہ نہیں کہ گناہ ہوگا، جتنے دفعہ بیوی سے ملو گے اتنے دفعہ دم پڑے گی، کیوں احرام سے نکلے ہی نہیں ہو تو۔ احرام چادروں کا نام نہیں ہے، جب تک بال نہ کٹاؤ اس طرح نہ پھراؤ، احرام سے آدمی نہیں نکلتا۔ لوگوں نے رواج بنا رکھے ہیں جی، بعض لوگ کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، اگر خود بڑے عالم ہیں اور قرآن و حدیث کے تمام مسائل پہ ان کی نظر ہے، ان کو تقلید کی ضرورت نہیں۔ تقلید کی ضرورت تو میرے جیسے طالبوں کو ہوتی ہے۔ مسافر جو ہے نماز سفر میں قصر کرے گا، قصر فرض میں ہوتا ہے، سنت نفل میں نہیں ہوتا۔
سنت نفل تو ہے ہی معاف، تو قصر کیا کرے گا؟ وہ تو ساری معاف ہے۔ اگر پڑھے گا تو پھر پوری پڑھے گا، چونکہ وہ تو پھر خود پڑھ رہا ہے نا، اللہ نے تو معاف کی ہے۔ اگر طواف کی 2 رکعات جو واجب ہیں ہم عصر کے بعد طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مغرب کے بعد ادا کریں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں جب طواف کرو وہ فرماتے ہیں ہر وقت اجازت ہے 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ آپ کی کتابیں جو ہیں ہمیں پاکستان میں کہاں سے ملیں گی اللہ عالم، میں نے تو کبھی نہ میرے بھائی چھپوائی نہ چھپوانے کا اہتمام کیا، وہ جمع بھی بعض دوستوں نے میری تقریروں سے کیسٹوں سے کی ہے، میں نے تو اپنی کتاب خود بھی نہیں پڑھی۔ تو بہرحال اور بعض اللہ والے چھاپ دیتے ہیں اور تقسیم کرتے رہتے ہیں مفت میں، تو سنا ہے کہ صدیقی ٹرسٹ والے جو ہیں ان کے پاس بھی مل جاتی ہیں، اور دارالاشاعت کراچی میں کوئی دفتر ہے ان کے پاس بھی، اللہ عالم مجھے پورا پتہ نہیں ہے، میں نے بھی سنا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ نماز کے بعد جو لوگ یا قوی سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام پڑھ کے دعا مانگنا جائز ہے، للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ کے نام ہے اللہ سے پڑھ کے مانگو۔ ہمارے ملک میں ایک رواج ہو گیا ہے کاروبار میں کہ اگر نقد ہو تو کم قیمت ہے، اور ادھار ہو اور قسطوں پہ پیسے لیں تو زیادہ ہے، وہ جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ بات کو میرا بھائی سمجھا کرو، یہ اینک ہے، تم لینے کے لیے آئے، میں نے کہا میرے بھائی نقد میں 100 ریال، اگر تم ادھار لیتے ہو اور مجھے پیسے دو گے سال کے بعد تو پھر 200 ریال۔ آپ نے کہا مجھے ادھار چاہیے، تو گویا تم نے خرید لی 200 ریال میں، تمہارا میرا سودا 200 میں ہو گیا، تو میں نے 200 کے بدلے تمہیں یہ چیز دے دی ہے، تو وہ سود نہیں بنتا۔ سود تو تب ہونا میں کہوں کہ 100 ریال لے جاؤ، سال کے بعد مجھے 200 دینا، اس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں دے رہا، وقت کے پیسے دے رہا ہوں، یہ تو میں چیز بیچ رہا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں بابا نقد کا یہ ریٹ ہے، ادھار کا یہ ریٹ ہے، جو تمہیں قبول ہو سودا کر لو، تم نے ادھار والا ریٹ پسند کیا تمہاری مرضی۔ اس لیے بہرحال یہ سود نہیں بنتا ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ ایسے کاروبار سے بھی بچو، احتیاط اسی میں ہے، چونکہ بعض علماء اس سے بھی منع فرماتے ہیں، اس لیے بہرحال بچنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک آدمی ایک عمرہ کر کے جتنے مر گئے سب کو ثواب بخش دے، اللہ تو قادر ہے، ورنہ ایک عمرہ ایک کے لیے۔ اگر طواف کے دوران میں کوئی آدمی قرآن اٹھا کے پڑھتا رہے کوئی حرج نہیں، جائز ہے، لیکن آج کل جو دھکے لگتے ہیں اور جو حال ہوتا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ سبحان اللہ والحمدللہ ہی پڑھتا رہے۔ رسولت کے بوسے کے لیے قطار بنوا لیا کریں، وہ قطار بناتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں بھی تو قطار بنانے کی عادت ڈالے۔ وہ تو یہودیوں کا میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا، پرانی بات ہے، ایک مضمون آیا تھا ایک یہودی کا، اس نے کہا کہ جس دن مسلمانوں نے قطار میں کھڑے ہو کے ٹکٹ لینا، گاڑی پہ چڑھنا، بس میں چڑھنا سیکھ لیا، اسی دن دنیا سے کفر مٹ جائے گا۔ یہ جب تک بد نظم رہیں گے، انہوں نے کہا ہم ان پہ چڑھے رہیں، جب ان میں ترتیب اور ڈسپلن آ جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو پھر ہرا نہیں سکتی۔ تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لائن بنائیں حاجی، اور وہ کیسے کریں؟ پکڑ پکڑ کے کتنے آدمی کھڑے ہوتے ہیں، بابا عورتیں ادھر ہو جاؤ، مرد ادھر، مانتے ہو تم؟ کتنے آدمی روز کھڑے ہوتے ہیں، بابا اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہے، خدا کے لیے عورتوں کو نکال دو، تم مانتے ہو؟ عورتیں لڑ رہی ہیں اور دھکے دے رہی ہیں اور پکڑ رہے ہیں، کیا کریں؟ عورتوں اور مرد کی نماز میں فرق ہے، تمہیں فرق عورت اور مرد میں ویسے لگتا ہے نہ؟ تمہارے نزدیک عورت اور مرد میں بھی کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو پھر فرق ہوگا کہ مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر افضل ہے۔ مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی۔ مرد تکبیر دے سکتا ہے، عورت تکبیر نہیں دے سکتی۔ مرد امام غلطی کرے تو اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، عورت نہیں کہہ سکتی۔ تو بڑا فرق ہے، کوئی ایک فرق ہے؟ کئی فرق ہے۔ اگر ایک آدمی نے شوال یا ذی القعدہ کے مہینے میں مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، مدینے سے آیا ہے، اس کا حج اگر کرے گا تو حج تمتع ہوگا،
کہ اس نے حج کے مہینوں میں عمرہ بھی کر لیا ہے، پھر احرام کھول دیا، 8 تاریخ کو پھر حج کا احرام باندھے گا، اسی کا نام تمتع ہے، تو اس کو ایک بکری تمتع کی دینی ہوگی۔ اگر ایک بچی حافظ القرآن ہو گئی ہے تو وہ اور بچیوں کو تراویح پڑھائے، کوئی حرج نہیں۔ على ترك الصلاة موجود في الكتب ليس هذا وقت الدلائل، اما مسئلہ فقد بینا۔ اگر ایک آدمی کا دانت ٹوٹ جائے وہ دوسرا دانت لگوائے بالکل جائز ہے، بلکہ دانت سونے کا بھی لگا لو تب بھی جائز ہے، سونے کا خول چڑھا لو تب بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ داڑھی کا خط جو نیچے سے بناتے ہیں اس کا کوئی حرج نہیں۔ میں کراچی سے آیا ہوں لیکن احرام میں نے کراچی سے نہیں باندھا، تو کیا کرنے آئے تھے آپ؟ زیارت کروانے آئے تھے؟ ہمیں آئے تو عمرے کے لیے تھے، احرام تو آپ نے باندھا نہیں، تو باقی کیا ہے آپ؟ بہرحال اب ایک بکری دم ادا فرمائے، اور عمرہ جو تھا میقات کا اس سے بھی آپ محروم ہو گئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں 12 گھنٹے میں بعض لوگ قرآن ختم کر دیتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں، ہم نے خود سنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میری اپنے مسجد میں جو امام قاری تھے فوت ہو گئے، وہ عشاء کے بعد شروع کرتے، ساری کے وقت ختم کر لیتے، تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں، بہت سارے قاری موجود ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ ایک آدمی 10 دن مکے میں رہیں گے، 10 دن مدینے میں، تو مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے۔ اگر والدین مرحوم یا اقارب مرحوم ان کے نام پہ عمرہ طواف کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے ایک دفعہ عمرہ کیا ہے، دوبارہ مدینے سے عمرہ کیا، طواف بھی کیا، صفا مروہ دوڑا، بال نہیں منڈوائے، بال بھی منڈواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ جتنے دفعہ عمرہ کرو گے بال منڈوانے